الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا قائدنا وقدوتنا عظيمنا وكريمنا رؤوفنا ورحيمنا شفيعنا آقانا مأوانا مولانا ملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوون ہے آپ حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور مشن زندگی یہی ہے میرا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جب کوئی ان کا غلام انہیں جانتا اور مانتا ہے اور اسی پر وہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کی شان پھر یہ ہو جاتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، وہ کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا، اور اس کے پیارے ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز و عالی میں اپنی عقیدتوں و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر ہم سب مل کر جی بھر کے انشاءاللہ نعرے لگا سکتے ہیں۔ گفتگو کا جب اختتام ہوگا، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، 1 گھنٹہ ہے، میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھو، جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو، اور ممکن کیوں نہ ہو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھو، اور جب بھی حضور کا نام لیا جائے، کوئی لے تو حضور کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا نام لے رہا ہے تو جو اس کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، تو میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے زیادہ میں اپنی محبت کا اظہار اپنے محبوب سے کروں، جتنا سامنے والا کر رہا ہے۔ لامحالہ اگر کوئی میرا جگری دوست ہو اور میری موجودگی میں کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے تو یہ میری غیرت محبت کو گوارا نہ ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے تو اس کی تعریف کر رہا ہے، مگر روک بھی نہیں سکتا، تو اس کا جواب میں یوں دوں کہ وہ جتنی کر رہا ہے اس سے بڑھ کر میں اس کی تعریف کروں گا۔ کیوں؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ یارا تجھ سے مجھے محبت ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا مقصود ہے، تو میرا مدعا ہے۔ اگر آج آپ کی زبانوں پر حضور کا نام نہ آئے تو پھر یوں سمجھو کہ یہ علماء کے خطابات، یہ ان کے جذبات ہیں، وہ آپ پر کبھی نہ اثر انداز ہوئے تھے نہ ہو رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے مفتی صاحب، میں آپ کی طرح تقریر تو نہیں کر سکتا مگر آپ سے زیادہ بڑھ کر میں نعرے ضرور لگا سکتا ہوں حضور کے، میں آپ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں مگر یا رسول اللہ چیخ چیخ کر دنیا والوں کو سنا تو سکتا ہوں، منہ میں زبان ہے، گونگا تو نہیں ہوں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اگر عشاق سے پوچھا جائے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان، بولتے کچھ تمہارے لیے۔ ارے جی بولو جی، وہ پیچھے والے ایسا لگ رہا ہے کچھ شرما رہے ہو، نبی کی محفل میں آئے ہو، شرماؤ مت۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان، غالباً ہو سکتا میری یادداشت خطا نہ کرے تو انہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں، اور یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، 1500 سالہ جشن پر ہم نے خوب محافلیں کی، خوب مجالسیں کی، ہر علاقے میں کیے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ جو میلاد ہے کیا 1500 کیا 1600، کیا 1500 کیا 1600، جبکہ ان سالوں کا وجود بھی نہیں تھا تب بھی میلاد تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان سالوں کا وجود جب ختم ہو جائے گا، سارے فنا ہو جائیں گے، تب بھی کہنے والا یہ کہہ کے گیا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب وقت کا وجود نہیں تھا، مصطفیٰ کی میلاد کا وجود ضرور تھا، اور آج وجود ہے تو ہم بظاہر اس کے محتاج ہیں، ہم بظاہر اس کے ضرورت مند ہیں،
اور جب وقت پر بھی ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وقت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تب بھی میلاد مصطفیٰ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم خود بولتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بھی روزانہ یہ سکھاتے ہیں کہ عصر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، عصر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل گراتے جائیں گے، ہو جائیں گے مگر ہم کی رضا ہم نے چرچا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلوان سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ نعرے آخر میں لگیں گے پہلوان، سبحان اللہ، تمہارے ساتھ میں بھی لگاتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولو، انشاءاللہ۔ تقریر ختم کھڑے ہو کر نعرے لگائیں گے انشاءاللہ۔ مگر ذرا سا ایسا لگ رہا جیسا سو رہے ہیں، اور ویسے سنی سوتا ہے، مردہ نہیں ہے۔ سنی مردہ نہیں ہوتا، سنی جو ہوتا ہے وہ ذرا خراٹے مارتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو بار بار جگانا پڑتا۔ اور الحمدللہ یہ 1500 سالہ جشن نے ایسا جگایا کہ انشاءاللہ ہم 1600 آنے تک جاگے رہیں گے۔ زیادہ لمبا نہ صحیح، اتنا تو ضرور ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ پیچھے بھی آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھو، اور ایسا پڑھو کہ مجھ سے زیادہ آواز آپ کی آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کسی شاعر نے بڑے سادے انداز میں کہا، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جو میرا محبوب وہ آپ کا ہے نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ بے شک ہے۔ جو میرا محبوب وہ تمہارا محبوب، بلکہ وہ ساری کائنات کا محبوب۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، اے آدم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے نوح، اے خلیل، اے داؤد، اے سارے پیغمبر، اے سارے مرسلین و انبیاء، بے شک تمہارا خدا ہے، یہ مجھے پتا ہے، تمہارے امتی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، مگر تمہارا بھی کوئی نبی ہے؟ کیا تمہارا بھی کوئی رسول ہے؟ اور یہ بات سچائی سے اور حقیقت سے ثابت ہے۔ آپ غور کرو، موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ مگر جب محبوب کی آئی لا الہ محمد رسول، کہا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد الحبیب اللہ۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ویسے ہی محمد کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے۔ آدم نبی ہے، موسیٰ رسول ہے، مگر آدم کے کلمے میں رسول کا ذکر نہیں، نبی کا ذکر نہیں۔ موسیٰ رسول ہے، مگر موسیٰ کے کلمے میں رسول کا ذکر نہیں، کی ایک صفت کلام کا ذکر ہے، مگر جب بات نبی کے کلمے کی آئی تو یہ نہیں کہ محمد اس کا کلمہ میں بناؤں گا، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، موسیٰ خدا کے رسول ہے، مگر کلمہ یہ نہیں بنایا، رسول ہے مگر کلمہ یہ نہیں بنایا، ابراہیم رسول ہے مگر کلمہ یہ نہیں بنایا۔ شاہ کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں، ابراہیم کی نبوت اور ابراہیم کی رسالت یہ ان کی امت ختم۔ ابراہیم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، رسالت باقی نہیں ہے، نبوت باقی نہیں ہے۔ موسیٰ کی نبوت و رسالت، موسیٰ تشریف لے گئے، نبوت و رسالت اٹھا لی گئی، کی نبوت ان کی نبوت و رسالت رہی،
سال یہ ختم ہو گیا، میعاد ہو گئی، رسول دنیا میں نہیں بنا، نہیں ہوئے، رسول اللہ تھا، موسیٰ دنیا میں آئے، اس سے پہلے بھی میرا حبیب اگر نہ آیا مگر وہ رسول اللہ، ان کی کلمے میں رسول اللہ گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے چلی کسی امت، مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے سلیم حبیب محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کے تحت آتے ہیں، اسی لیے میرے حبیب کا کلمہ کیا بنایا؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، زور سے اور زور سے محمد الرسول اللہ۔ تو جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے خدا کو سب سے زیادہ پیاری بولی یہی ہے کہ بندے کی زبان سے میرے حبیب کا نام نکلے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ پیاری بولی خدا کو یہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کی بولی کے بعد پھر کوئی اور بولی نہیں بولی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف کے بعد کوئی اور بولی نہیں بولی۔ میں بھی پریشان ہوں گے کیا کہ نیاج بول رہے، ٹینشن نہ کرو، علماء ہیں، سادات ہیں، مفتی صاحب قبلہ جب تک ہیں بے فکر رہو۔ کوئی اور بولی، اللہ کی اب کی بھی جو بولی ہے وہ نبی کی تعریف ہے۔ اب اس وقت میں کڑپا کی سرزمین پہ نبی کی ثنا اور مدح کر رہا ہوں، تو اس وقت رب کی بولی بھی تعریف مصطفیٰ، سبحان اللہ، اس وقت رب کی بولی بھی ثنائے مصطفیٰ ہے۔ اور میں خطاب کر کے جب یہاں سے چلا جاؤں گا، خطاب ختم، تو میری زبان پر جو ثنائے مصطفیٰ ہے وہ موقوف ہو جائے گا، مگر جب ثنائے مصطفیٰ فرمایا اس کے بعد سے اب کوئی لمحہ نہیں ہے میں حبیب کی ثنا نہ بیان فرماتا ہوں۔ اس ذکر کیا گیا تو استمرار کا، دوام کا، دیوالت کا فائدہ دیتا ہے، رفت باتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نزول کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اپنے حبیب پر اپنی رحمتیں اتارتا رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ رحمت للعالمین نہیں بنے، بے شک، وہ رحمت للعالمین ایسے ہی نہیں بنے۔ کوئی پل ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کی پرتی ہو جس اتنی رحمت ہو، یارا وہ بنے گا تو صرف رحمت للعالمین ہی بن سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، کیا پڑھو؟ درود، کیا پڑھو؟ گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، درود پڑھو اے مومنو قرینے سے، درود پڑھو اے مومنو قرینے سے، حضور ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ تو بولو۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ ذمہ داری عوام سے زیادہ علماء پر آتی ہے۔ سچ مانو میں سبحان اللہ بولنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ کئی کو بولے تو ہمیں یوں مار مار کو بولتے قوم کو سبحان اللہ بولو بول، اب جب بولتے تو پھر ہمارے اوپر آتے، اور علماء سبحان اللہ بولتے رہے تو کیا ہوتا معلوم؟ پشت پناہی ہوتی رہتی بولنے والے کی۔ ہاں انشاءاللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ تو درود پڑھنا ہے، سبحان اللہ، زور سے پڑھو درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ایک موقع پر، ایسے پیارے موقع پر شیطان ایک وسوسہ ڈال،
جب سبحان اللہ درود سلام پڑھنے کی بات آئے مجلس کے درمیان ایک وسوسہ ڈالتا. کیا وسوسہ ڈالتا بولے تو میں ہلو پڑھ رہا ہوں. زور سے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ میں ہلو پڑھ رہا ہوں اور جس کو سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے. جس کو سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے. مجھے خدا کو سنانا ہے، خدا سنتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اس کی عطا سے مصطفیٰ بھی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سبحان اللہ. تو وہ بھی سنتے ہیں. میں زور سے کہیں کو پڑھنا، تو اس کا جواب میں دینے سے پہلے 1500 سال پہلے دے دیا گیا. اس کا جواب کب دے دیا گیا؟ آج کو 1500 سال ہوتے اب کو یہ جواب آ کر. وہ جواب یہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ ادھر ادھر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہے، اور بھی اجلہ صحابہ موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اندر، صحابہ کو جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت جو تھی وہ تلاوت قرآن، حضور کو بہت پسند سے. سبحان اللہ. دیکھا کہ صدیق اکبر تلاوت کر رہے، تو ویسے محبت جس سے ہوتی ہے دل اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے. حضور ادھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر جلوہ نمائی ہوئی، اور اس کے بعد سماعت فرمانے کے بعد صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا، صدیق کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں کیا کر رہے ہو. عرض کی حضور تلاوت قرآن کر رہا ہوں. بولے اتنی ہلکی آواز سے، اتنی دھیمی آواز سے تلاوت قرآن؟ عرض کی حضور میں جس رب کو سناتا ہوں وہ بہرا نہیں ہے. میں جس رب کو سناتا ہوں وہ بہرا نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے. سننا اس کی صفت ہے. وہ آہستہ پڑھو تو بھی سنتا ہے، زور سے پڑھو تو بھی سنتا ہے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وما تخفی الصدور، دلوں میں جو گزر ہوتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. تو حضور میں زور سے پڑھوں یا آہستہ پڑھوں؟ آقا علیہ السلام کو جواب بڑا پسند آیا. حضور وہاں سے قیام فرمایا آپ نے، اور پھر مسجد میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، دیکھا فاروق اعظم بھی پڑھ رہے، اور سب سے زیادہ بھاری ان کی آواز ہے، پورے مسجد میں گونج رہی آواز. قریب گئے، فاروق اعظم کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جلوہ فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ حضور تلاوت قرآن کر رہا ہوں. بولے اتنی زور سے؟ کیا تمہارا رب بہرا ہے؟ وہی بات ادھر حضور نے بیان کر دی، کیا تمہارا رب بہرا ہے؟ اور رب کا اسم، اس کی حضور میرا رب بہرا نہیں ہے. بولے جب بہرا نہیں ہے تو اتنی زور زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ دھیمی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہو جیسے اور پڑھ رہے. عرض کی حضور میرا ایک انداز الگ ہی ہے، اور پڑھ رہے خدا کو سنانے کے لیے، میں بھی خدا کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. جہاں میں اللہ رسول کو سنانے پڑھ رہا ہوں، وہی اللہ رسول کے دشمنوں کو جلانے بھی پڑھ رہا ہوں. یہ سنے، یہ سن کے مست ہو خوش ہو جائے، وہ سنے جل کے بھن کے پڑے پھر پس جائے، جل کے ان کا سنا. یہ ہمارا ایک انداز ہے. کبھی ہم صدیقی انداز میں آتے ہیں، کبھی ہم فاروقی انداز میں آتے ہیں. لوگ ان داڑیوں کو، ان ٹوپیوں کو دیکھ کر کھا جاتے ہیں کہ یہ جمال والے ہیں. ہاں جب جمال مصطفیٰ کی بات آتی ہے، سراپا جمال مصطفیٰ کی بات آتی ہے، بلائے مصطفیٰ سراپا جلا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جلا کائنات کا سب سے جمال والے انسان کو بھی غصہ آ جاتا ہے. کائنات کا سب سے جمال والا انسان، صدیق اکبر سے زیادہ جمال والا، نرم گفتار، نرم رفتار، نرم خو، نرم طبیعت کوئی شخص نہیں ہے. مگر جب بات حضور کی عزت و آبرو کی آتی ہے تو پھر بات صرف اتنی سی ہے، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں. آپ بھی حضور کے لیے ہے نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے.
بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور جب ان کے لیے بنے تو پھر بات یہی صحیح ہے، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور جب جانے جہان پر جان لٹانے کی بات آتی ہے تو صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر ایک یہی کہہ دیا یہ ایک جان ہے. یہ جان کیا ہے؟ تیرے ہاں پیش کروں نہیں، وارا کروں میں. سبحان اللہ. کیا کروں؟ وارہ. وارنا کسے بولتے معلوم نہیں؟ جی وارنا کسے بولتے؟ ہاں طاہر بھائی تو بولیں گے، نیا نیا وارنے کا ہوا ہے معاملہ. وارنا اسی کو بولتے جیسے دلہن سے صدقہ، صحیح جملہ مفتی صاحب بولے، صدقہ اتارا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وارنا. اور وارنے میں کیا ہوتا معلوم؟ اس کو پیش نہیں کیا جاتا کچھ، اس کو پیش نہیں کیا جاتا کچھ، بلکہ کیا کیا جاتا معلوم؟ یوں کر کو دے دے تو دوسرے کو لے لے بھائی، یہ اس کا اتارا ہے. کیا ہے یہ؟ ان کا اتارا. جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے اتارے کا حال یہ ہے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روح جنہوں نے خالی معراج کی رات ان کے دھوبن کا اتار مل گیا، پھر وہ ستارہ چمکنے لگے، اب جنت ہی بن چکی تھی مگر رنگ روغن سے خالی تھی، نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، مزہ نہیں تھا. کی کرو جنت میں ہی رہا کرتے تھے، آخر آدم جنت رہتے رہتے. عشق کا یہ جواب ہے، آدم کے لیے مصطفیٰ نہیں تھا. اگر میرے حبیب وہاں جنت میں کوئی جا کر سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ بہار ساتھ موجود ہے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن. اتارا ہوتا ہے، اور یہ ساری کائنات کی جانیں، ان کی عزتیں، ان اجداد کی عزتیں، کی عزتیں، ان کے بھائی بہن کی عزتیں، ساری عزتیں اولین آخرین کی نبی کے اوپر سے واری جائے تب بھی نبی کا صدقہ اتارا نہیں جا سکتا. اتنا ہے، اور ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ بات تو صرف اتنی سی ہے نا، کیا پیش کروں آقا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. یہ ہمارا کا ہے، یہ ہمارا کا ہے. آقا میں بھی خود کا کہا ہوں، تیرے ہی ساتھ بناؤ. میرے ماں باپ وہ میرے کہاں ہے، وہ تو تیرے صدقے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے، بلکہ عشق کی زبان میں اور کہوں آقا میرے پاس میرا خدا بھی ہے، میرا رب بھی ہے، تیری وجہ سے ہے. تو میں کیا تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں؟ کیا پیش کروں آقا؟ چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، اور میں تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں کے لیے کہ میرا قرار تو حضور ہے، میرا چین و سکون تو ہے حضور. میں بے قرار تھا، میرا قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. اس راز کو کوئی غلام مصطفیٰ سمجھ جائے، جو اس نے نماز سمجھی، روزہ سمجھا،
समझा, बल्कि उसने ईमान समझा जिसने ये राह समझ कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे नबी का है। इसीलिए जब सिद्दीक को कदमों पे वारने की बात आई तो जो था समेट कर पोटली बांध ली है। जो था, ये नहीं देखा मेरी बीवी है, बच्चे हैं, ले जा रहा हूं, दोपहर में ले जा रहा हूं तो रात में क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, सोएंगे तो कौन सी चादर पे सोएंगे, खाना बनाएंगे तो कौन से भगोने में बनाएंगे, कौन से पतीले में बनाएंगे। तारीख यही कहती है जो कुछ था सारा समेट के लाए, जो कुछ था, बल्कि जो कुछ क्या कुछ लाए इसको बताने के लिए आपने अपने बदने नाज़नीन का जुब्बा भी निकालकर पोटली में रख दिया, जुब्बा भी निकालकर पोटली में रख दिया। और फिर क्या, टाट का वो जुब्बा बनाकर यूं इधर उधर आस्तीन काट कर वो मूंज का लिबास पहन कर आए, और जब वो सामने बटन के लिए भी बबूल के कांटे लगा कर आए, जो कुछ था सब नबी के पास लेकर आए। एक पल नहीं सोचा जोरू क्या खाएंगी, बच्चे कैसे पलेंगे। आज तो सबसे बड़ी फिक्र तो इन गुलामों को अपनी इसकी है ना, इसकी है। भाई मैं बोलूंगा तो क्या होता कि उन्हों क्या बोलते कि इन्हों क्या बोलते कि। अब मैं ऐसा यूं बाहर निकल आया नबी के लिए तो दुकान कैसा चलना, कारोबार कैसा चलना। मैं आगे आया, खुदा ना खास्ता क्या तो हो गया, गवर्नमेंट मेरे को पकड़ ली, वो हुआ, मेरी बीवी बच्चे, मेरी आल औलाद क्या करेंगे। जिनके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं वो आखिर में यही कहेंगे जल्दी उठाओ, देर मत करो, ज्यादा देर रखोगे तो बदबू आ जाएगी। बोले उठाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ, टाइम बहुत हो गया। मैं ये 1.5 करोड़ का घर बनाया, मेरी वसीयत है कि मुझे मेरे ही घर में दफन कर दिया जाए। मुफ्ती साहब बोलेंगे ये लग़्व है वसीयत, बोलेंगे मुफ्ती साहब फतवा देखो क्या बोलते हैं, ये वसीयत लग़्व है बोलते ही। कई को 1.5 करोड़ का घर मैं बनाया मेरे पैसों से, मैं जहां जहां करा सबने तेरा साथ छोड़ दिया, और जिसका दामन तूने छोड़ा वो कब्र में आकर कहता है तूने छोड़ा मगर मैं नहीं छोड़ा, मैं तेरा। खुद के बनाए घर में मैं दफन नहीं हो सकता तो मेरे माल का एजाज देखो। खुद के बनाए मकान में मेरा दफन नहीं हो सकता, मेरे घर की बुलंदी। और जवाब सिद्दीक से लो कि अगर ऐसा मौका आ जाए कि मैं सब कुछ हुजूर को दे दूं तो घर में क्या करूं। अच्छा हुआ हुजूर ने पूछ लिया, माँ अब कई तली अहली का या अबू बकर, अय अबू बकर क्या लाए। हुजूर क्या लाए नहीं, जो था सब लाए, जो था सब लाए, कुछ बचाए। हुजूर बचाना क्या, खाली लाना, कुछ तो बचाए होंगे। हाँ, आज वो बचाया हूं कि कयामत तक बचा रहेगा, आज वो बचाया कि मेरी नस्लें कयामत तक चलेगी, बचा रहेगा। आज तक जो के आया आ तो जाता था, यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, मगर आज जिसको के आया हुआ है इस पर यकीन है। भगोना नहीं छोड़ के आया, अनाज नहीं छोड़ के आया, गल्ला नहीं छोड़ के आया, चावल छोड़ के नहीं आया, बिस्तर छोड़ के नहीं आया, चांदी नहीं छोड़ा। आज देने वाला मेरे घर में है, दिलाने है, फिर किसके बाप की मुझे क्या जरूरत, जब देने वाला मेरे पास हो, दिलाने वो जाएगा। और जब दे है तो अब नहीं देता, वो उसको देता है, देता इसको है, वो देता उसको है, देता इसको है। और जब ये तो फिर कहते हैं है
میں آدم کو اگر نبوت بھی دوں کہ آدم کو سانسیں بھی دوں تو تجھے چھوڑ کے میں آدم کو سانسیں بھی نہیں دے سکتا. لولا کا لما خلقت آدم لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا لما خلقت الافلاق والارض لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. اگر بیچ میں نہ ہو تو میں اپنے بندوں کو یہ دیا کہ میں ان کا خدا خود نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کو کچھ دے. ہوتے کہاں خلیل و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا. کہاں کعبہ ہوتا تو کس کے چکر لگاتے؟ کعبے کا کعبہ میرا نبی ہے، قبلے کا قبلہ میرا نبی ہے. بت خانے سے قبلہ کیسے بنا؟ بت خانے سے قبلہ کیسے بنا؟ قبلہ کی نظر سے قبلہ بنا. بت خانے سے قبلہ کیسے بنا؟ قبلہ کی نظر سے قبلہ بنا. جب جس کی نظر سے بنا تو جو بنا اس سے پوچھو تو میرا قبلہ ہے، بتا کیا تیرا بھی کوئی قبلہ ہے؟ تو میرا قبلہ، میں تیرے چکر لگاتا ہوں، کیا تو بھی کسی کے چکر لگاتا ہے؟ کہاں ہاں جسم تو میرا یہاں ہوتا ہے. جب تیرا دل مدینے میں ہو سکتا ہے تو کیا میں مدینے میں نہیں ہو سکتا؟ جسم یہاں ہے، کیا مجبور ہوں تو کس کا تو آئے گا تو طواف کس کا کرے گا؟ یار جب ہمارے ان سادات کے چھٹے پیران پیر ان کی پیری میں، ان کی سرپرستی میں کی روایتیں ہیں، قبلے کی زیارت کے لیے نکلے، کعبے کی دیدار کے لیے نکلے. یہ تو ان کے نواسوں کی شان ہے یار، پھر ان کی شان کیا ہوگی جس کے ساتھ اے قبلہ تو بتا تیرا کون سا قبلہ ہے؟ قبلے کے یہ قبلہ ہے، قبلہ قبلے کے یہ قبلہ ہے قبلہ، اور قبلے کو بنانے آئے ہیں. جو کچھ ہے میرے نبی کا ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی، سب گھر کی ہے. اور اللہ جسے جو دیتا ہے وہ بس نبی بیچ میں ہے اسی لیے دیتا ہے، ورنہ کسی کو خدا کچھ نہ دے، کسی کو کچھ نہ دے. وہ دیتا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. جب ہمارا وجود، ہماری گردنیں، ہمارے ماں باپ، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں جب سب نبی کے لیے ہے تو پھر اس سے بڑا بے غیرت اور کون ہوگا؟ جب بات ان کی آئے تو کاروبار کی طرف نظر کرے، بات ان کی آئے تو آل اولاد کو دیکھے، بات ان کی آئے تو اپنی روزی کو دیکھے، بات ان کی آئے تو اپنی معاشیات کو دیکھے. یاد رکھو ہم آج ایمان والے ہیں، ہمیں مومن کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے. ہمارے جسم کی حیات ہمارے ایمان سے ہے، اور ایمان کی حیات اس نبی کی محبتوں سے ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. حضور ایمان کی حیات ہے، روح ہے، روح ایمان ہے حضور. اور جب روح نہ ہو تو جسم رہتا کیا؟ کڑپے میں شاید رہتا. اس سستے نہیں بول رہے لوگ بھئی، اگر روح نکال لی جائے تو جسم رہتا. ہاں اب وہ جسم کو مردہ کہا جاتا ہے. اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، اس کو دفن کر دیا جائے. یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور جانے ایمان. حضور کیا ہے؟ اور ایمان جس کے پاس آتا نا، معمولی چیز نہیں آتی. سچ مانو میں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ کھل جائے گی. آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہو جائے گی؟ آنکھ کھل جائے گی. تب تمہیں پتا چلے گا نا کہ یار میں جس کے لیے دنیا میں تڑپتا تھا وہ تو آج کچھ کام نہیں آیا. آج تو وہ کام آیا جو 1500 سالہ جشن میں 100 جلسے کر علماء بتاتے تھے، آج وہ کام آ رہا. کاش اگر اس وقت سن لیا ہوتا، سیکھ لیا ہوتا، مان لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. پھر کہا جائے گا کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج. رب فرمائے گا تو جہاں آیا وہاں سے دوبارہ جاتا کوئی نہیں ہے.
تو وہاں جانے کے بعد یہ کہ یا لیتنی کنت ترابا بھی لوگ کہیں گے، میں کاش مٹی ہو جاتا، آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ ایمان وہ عظیم دولت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آگے بڑھوں۔ آپ یہاں موجود، ایمان ہے آپ کے پاس؟ زور سے الحمدللہ، زور سے بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ اس لیے بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میری تعریف، توصیف، شکر وغیرہ ادا کرتا ہے تو میں اسے اور اضافے کے ساتھ عطا کرتا ہوں، ایمان بڑھتا ہے بار بار۔ الحمدللہ ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر مکان جائیں گے، ایمان ہے۔ آپ سو رہے، ایمان ہے۔ حد یہ ہے آپ پاکیزہ جگہ جاؤ تو بھی ایمان ہے، ناپاک جگہ جاؤ تو بھی ایمان ہے۔ یہ تو زندگی کی بات کروں، مر جاؤ تب بھی ایمان ہے۔ آپ مر گئے مگر ایمان آپ سے جدا نہیں ہوا، آپ کے پاس مرنے کے بعد بھی ایمان ہے، اسی لیے نہلایا جا رہا، یہ بات یاد رکھنا، اسی لیے دھلایا جا رہا، اسی لیے نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ زور سے بولو، ایمان ہے۔ ایمان وہ دولت ہے، بہت آسان جملے میں بول، وہ دولت ہے جس کو ایک بار تم پکڑ لو وہ تمہیں چھوڑتا نہیں، وہ تمہیں چھوڑتا نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی دولتیں ہم نے پکڑی ہے مچھلی کی طرح ہے، آئس کی طرح ہے، آتی ہے آری آ گئی، اب جیسے اس کو زور سے دبائیں گے، جتنا کس کے پکڑیں گے یہ پسلتی چلی جائے گی، مگر جائے میں جتنا دور پیچھے پیچھے آتے رہتا ہوں، میں اتنا مضبوط ہوں ہے، میں جس کو ایک بار پکڑتا ہوں چھوڑتا نہیں، پھر کبھی چھوڑتا نہیں۔ مگر ہاں میں آگے اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب میرے کو دیکھ رہے، کیا کہ آگے ہے مسئلہ اول کر، اس کی ایک شرط ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کی ایک لگام ہے، اس کی ایک کیا ہے؟ لگام ہے، وہ لگائے وہ کسے تو ٹکنے کا، نہیں تو پھر وہ بھاگ جاتا، وہ لگام ہے۔ ایمان، ہم زندہ ہیں، ایمان ہمارے پاس، ہم دنیا سے چلے گئے، ایمان بولو، قبر میں گئے، ایمان ہے، حشر میں اٹھے، ایمان ہے، حساب و کتاب ہو رہا، ایمان ہے۔ آگے کی بات بہت گہری ہے، حساب و کتاب کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، سرکار کی شفاعت سے ہمیں خدا بے حساب جنت عطا فرمائے، بے حساب ہماری مغفرت فرمائے، مگر پھر بھی کوئی ایمان والا اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جائے تو بھی جہنم میں انہیں جا رہا مگر ایمان ساتھ جا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہو ایمان کیسی چیز ہوتی ہے، وہ بولے گا تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، تو زندہ رہے گا میں رہوں گا، مرے گا میں رہوں گا۔ حد یہ ہو گئی تو جہنم میں بھی جائے گا نا میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ سوال ہوتا ہے بھئی ایمان یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ جنت سے ریلیٹڈ چیز ہے، تو یہ جنت میں ہونی چاہیے، ایمان جہنم میں کیوں جا رہا؟ وہ باہر چلا نکل جاتا، دروازے کے باہر ٹھہرتا، جہنمی جہنم میں رہتا، عذاب وغیرہ سوب ہونے کے بعد جیسے ہی انہیں پاک ہو کو باہر نکلتا ایمان چپک لیتا، مگر انہیں جہنم میں سزا پا رہا ایمان ہے۔ اگر آپ یہ پوچھے اے ایمان تو تو بارونق ہے، تو تو نور ہے، پر نور ہے، پر بہار ہے، پھر تو اتنا پاکیزہ ہونے کے باوجود جنت میں میرے ساتھ آئے، بات سمجھ میں آتی ہے، جہنم میں کیوں آ رہا؟ تو ایمان جواب دے گا میں نہیں آؤں گا تو باہر نہیں آ سکتا، اگر میں نہیں آؤں گا تیرے ساتھ تو تو باہر نہیں آ سکتا، میں آؤں گا تبھی تو باہر نکلے گا، اگر میں تجھ سے علیحدہ ہو گیا پھر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی بن جائے گا۔ ایمان کیسی عظیم دولت ہے، کائنات کو سرمایہ دے کر بھی ایمان خریدا نہیں جا سکتا، ایمان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اس کا حق کوئی شے نہیں ہے کی نعمت، ایمان
سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگاؤ ایک جہنمی جہنم میں جا رہا ہے شامت اعمال کی وجہ سے, ایمان اس کے ساتھ جہنم میں ہے, اور جواب یہ ہے اگر میں نہ چاہتا تو پھر تجھے باہر کوئی نکال نہیں سکتا. اسی لیے تیرے عمل کی جزا ختم جانے کے بعد خدا باہر نکالے گا تو تجھے دیکھ کر نہیں, مجھے دیکھ کر خدا تجھے باہر نکالے گا, میری وجہ سے تو باہر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی عظیم چیز جو ہمیں جنت میں لے جانے تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا, اور جب جنت میں جاتے نا تب بھی وہاں ایمان ہوتا ہے, تب بھی وہاں کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی چیز. جب ایمان اتنا قیمتی ہے, اب ایمان سے پوچھو اے ایمان بتا تیرے نزدیک کوئی اور چیز ہے جو قیمتی ہے؟ میرے لیے تو تو سب کچھ ہے. اے ایمان بتا تیرا کوئی کچھ ہے؟ اللہ کی سر کا قدم شان ہے یہ, اللہ کی قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان ہے یہ. تو ایمان بتاتا ہے یہ, اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اگر ایمان سے پوچھو اے ایمان بتا تیرے نزدیک عظیم چیز کیا ہے, کہے گا دیکھ جانا تاجدار گنبد خضرا میری روح, میری جان, مکین گنبد خضرا میری روح ہے, میری جان ہے. اور جب روح نکال لی جائے جسم سے تو جسم کیا کہلاتا؟ مردہ. اگر ایمان تو غیر مرئی چیز ہے, وہ نہ پکڑنے میں آتی نہ دکھنے میں آتا, وہ احساسات ہے, محسوسات سے اس کا تعلق ہے. مگر ایمان کو اگر مجسم کر دیا جائے تو پھر جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا. اگر مجسم کر دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے تو زندہ رہتا ہے تو کیا ہے؟ میرا نبی ہے. ایمان کی جان مصطفیٰ ہے, ایمان کی جان محبت رسول ہے, ایمان کی جان حضور کا عشق ہے, حضور کا پیار ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی. فیصلہ آپ گھر جا کے کر سکتے ہیں کہ ایمان تو میرے پاس ہے, کیا جانے ایمان بھی میرے پاس ہے, کیا روح ایمان بھی میرے پاس ہے. اگر روح ہے تو پھر میرے اندر حرکت ہے, روح ہے تو پھر میرے اندر حرکت ہے. اگر روح نہیں تو میرے اندر حرکت, اور آسان کروں روح ہے. اگر کوئی میرے ہاتھ میں انگار کا گولا رکھ دے تو مجھے بولو درد ہوگا, تکلیف ہوگی. ایک چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ اس بات کا غماز ہے کہ میرے اندر روح ہے. ورنہ تو جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کسال اٹھاتا ہے, بٹھاتا ہے, پیٹ پر ایسے ہاتھ پھیرتا ہے, دباتا ہے, مگر کوئی مردہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولتا ہو ارے دیکھو دبا با, آہستہ غسل دے با, ہاتھ ایسا موڑ نکو با, درد ہو رہا با. کوئی مردہ نہیں کہتا. اس کا مطلب یہ ہوا مجسم کے اندر سے اس کی روح نکال لی جائے تو وہ غیر متحرک ہوتا ہے. پھر خوشبو سنگھاؤ محسوس نہیں ہوتی, آگ کا گولا رکھو اسے حرکت نہیں ہے, خوشبو لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں, بول پہناؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوا چلاؤ کوئی ٹھنڈ کا احساس نہیں, نہ دھوپ کا احساس, نہ گرمی کا احساس, نہ بارش کا احساس. تو اس لیے روح نکال لی گئی ہے. تو کیا نبی کے نام پر میں اپنی جان دے سکتا ہوں؟ ایمان نبی کی گستاخی پر ہے, ایمان تو ہے میرے دینے ہو سکتا ہوں, مگر مصطفیٰ کریم کی ذات میری گوارا نہ ہوگا. کیا روڈ میرے لیے, کیا مسجد میرے لیے ہے نا,
تو یہ کہہ کے اٹھا ہے قبر کی نیند سے آسان نہ تھا، کی نیند ہی نہیں کی آسان تھا، محشر میں تمہیں کون کہتا ہے ہم حساب، کون کہتا ہے ہم نماز کا حساب لینے آئے، کون کہتا ہے ہمیں روزوں کا جزا چاہیے، کون کہتا ہے ہمیں حج و زکات کی جزا چاہیے، جنت ملے نہ ملے مصطفیٰ ہم تو محشر میں تمہیں، ہم تو تمنا کرتے رہ گئے کہ حضور سنا عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، دعا یہ کرتا تھا سرکار توجہ فرمائیے، سور نظر التفات فرمائیے، مگر آپ کی توجہ ہوتی ہے بے شک، مگر شاید بندے نکمے کمین کس کو ہوئے ہے عزیز، کون ہمیں پالتا ہمیں نکی کوئی کمی سرور ہے، حضور کرم کی نظر فرمائے کہتے جا رہے، توجہ ہو نہیں رہی ہے، ہم اس لائق نہیں ہے، اب اگر کبھی توجہ ہو بھی جائے، مقدس ستارہ جاگ بھی جائے، وہ نظریں فرما بھی جائے، شریف لائے بھی تو پل بھر کے رخ انور کا دیدار ہے، یوں آئے چلے گئے بھی ان کے آگے ماں نظر آتی ہے، اب میں ایک بار آئیں گے تو عاشق کہتا ہے میں لہرائیں گے، حسرت چشمے نور کے لہرائیں گے، چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب رسول اللہ کی کریم آقا جو قیامت ابرار کی جائے گی، دائیں نور 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 پیچھے نور نیچے نور، جب نور اعلیٰ نور بن جائے گا کیا آ جاؤ، حضور خواب میں آ بھی جائے تو بس گئے، موقع نہیں ملا، زیارت کامل نہیں ہوئی، بھر کے دیکھا نہیں، عاشق کہتا ہے رب نے فرمایا میرے حبیب کے حبیب کے پیارے، تیری تمنا تھی نا تم میرے حبیب کو دیکھے، میرے پیارے کو دیکھے، اس پر کرم بھی گیا، دیدار بھی گیا، ایسے لاکھ ایک ہوتا ہے، سارے غلامان مصطفیٰ تمہیں یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کر رہو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے رہو، جان ایمان قرار دو، میں دوں گا 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا، گھنٹے اپنے دامن کو سمیٹ لیں گے، کتنی اساتہ کے باوجود نہیں رہ جائے گا، وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، سے سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اسے کہا جائے گا لو جو ایمان کی جان اور تیری جان کی جی بھر کے آج اس کا دیدار کر لے، جی بھر کے آج اسے دیکھ لے، حضور صرف ہماری جان نہیں ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کی جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرا وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے جانا بھی ہے، بات کافی طویل ہے، بس اتنی سی بات ہے، جیو تو نبی کے لیے، مرو تو نبی کے لیے، کیا کرو گے کما دھما کر، کیا کرو گے اپنی آل اولاد کی اچھی پرورش کر کر، دیکھتے نہیں کتنی تربیت اپنے بچوں کی کیا کیا آرزو، کیا کیا ارمان جگائے، بڑا ہونے کے بعد، بڑی ہونے کے بعد پریشان ہے، مفتی صاحب کیا تو کرو، صاحب کیا تو کرو، ہاتھ سے پٹا چلے گیا، ہاتھ سے پٹی چلی گئی، یہ تیری پٹی تیرا پٹا ایسی ہاتھ سے جاتے، تو نے جیسے ہی اس نے شعور سنبھالا، تو نے کہا او میرا شیر بیٹا، انجینئر بیٹا، ڈاکٹر بیٹا، ڈاکٹرنی بیٹی، میں تجھے ڈاکٹر نہیں بناؤں گی، سائنسداں بناؤں گا، نہ کسی ماں کو یہ سعادت ملی، نہ کسی کے دامن کو یہ سعادت کا حصہ ملا، شعور بیدار ہوتے ہی یہ کہہ دے تجھے پہلے میں نبی کا غلام چاہتا ہوں،
पुकारते वक्त ये नहीं पुकारे इंजीनियर बेटा आया, बोलते आशिक रसूल बेटा आ गया है, कनीज़ मुस्तफा बेटी आ गई है, कनीज़ आकी आ गई है। सोचदार होते ही उन्हें नबी की मुस्तफा का दर्स दिया होता तो देखता तारीख गवाह है, इस तरफ मुआज है, इस तरफ मुअव्वज़ है, तलवार हाथ में पकड़ी कैसे जाती है, संभाला कैसे जाता है, तलवार है मगर मैदान पर जाते हैं। समझ में आ गई बात, उनसे यही सीखा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए नहीं है, जिंदगी है नबी की, बोलो तो सही, जिंदगी है नबी की, कोई खामोश न रहे, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, अरे समझ मरते हैं नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जाते हैं तो परेशान हो जाते लोग, सोए हुए जाग जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते। सोचो अगर ये जागते हुए मैदान में आ जाए तो क्या हाल हो जाए, सो को उठ को आ रहे मैदान में तो लोग परेशान है, अरे गुलामान मुस्तफा आ गए। अगर ये जागते हुए आए तो फिर क्या होगा, याद रखना एक ही हेडिंग है, यही तुम लेकर जाओ, आबरू ए माँ जना में मुस्तफा, आबरू ए माँ जना में मुस्तफा, मेरी इज्जत मेरी शान, मेरे बाप दादा की शान, मेरे बाप दादा की शान, मेरे अजदाद की शान एक ही चीज में है, हुजूर तेरे नाम से है। आबरू मा जना में मुस्तफा, वो नाम है तो इज्जत है, आबरू है, वो नाम गया तो इज्जत चली गई। इस वजह से हमले नाम पे हो रहे ताकि इनकी इज्जत खत्म हो जाए। और हम भी हम हैं, हम भी हम हैं, और आप कुछ हो ना हो, ये है ना, ये जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह हम जागते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस महफिल मीलाद को कबूल फरमाए, जिंदगी फिर वफा करे तो इंशाअल्लाह फिर हुजूर का जिक्र मेरी जुबानी होगा, फिर आपके कान होंगे। अल्लाह जो कुछ कहा गया सरकार के सदक़े कबूल फरमाए, इसमें नजर करम फरमाइए, नजर इल्तिफात फरमाइए। हुजूर अपनी निगाहों में हमेशा इन गुलामों को रखना, अपनी तवज्जुह खास में इन गुलामों को रखना। इस मुनासिबत से जो महफिल जिस जगह, जो मजलिस जिस मकान, जिस गली, जिस कूचे में की गई, बस इतनी सी है, यूं पेश कर रहे हैं, हुजूर बस कबूल कर ले। हम एक पूरा बागीचा तो नहीं दे सकते ना तोहफे में, क्या देते, एक गुलदस्ता भी नहीं दे सकते। हमारे उस्ताद बड़ी अच्छी बोले गुलदस्ता भी नहीं, फिर गुलाब, बोले गुलाब भी नहीं, गुलाब की एक पंखड़ी हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और लेना क्या, बहुत कुछ ले चुके हैं और इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा पानी, है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है न हाजत अगर की है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहू।